رب یا رب یا رب یا رب یا رب. طبیعت الگ ہے، فطرت الگ ہے. درواقع انسان کے اندر تین چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں اور تینوں کی معرفت ضروری ہے. طبیعت، فطرت اور تیسری چیز کا نام ہے غریزہ. یہ شاید تھوڑا سا نیا نام ہو، یہ زیادہ پوچھتے بھی نہیں ہیں اور زیادہ رائج بھی نہیں ہے، لیکن اس کا متبادل انگریزی زبان میں اب معذرت کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ سمجھ جائیں، اپنی بات منتقل کر سکوں. اس کے لیے انگریزی زبان میں جو لفظ متبادل استعمال ہوتے ہیں اور آپ وہ لفظ میں استعمال کروں گا تو فوراً سمجھ جائیں گے. غریزہ سے مجھے بھی یقین ہے کسی کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا. غریزہ کو انگریزی میں کہتے ہیں انسٹنکٹ، وہ جبلت جس کا معنی کرتے ہیں. انسٹنکٹ یعنی غریزہ. غریزہ بھی ہے انسان میں، طبیعت بھی ہے انسان میں، فطرت بھی ہے انسان میں. لیکن انسانیت انسان طبیعت کے رہین منت نہیں ہے، اور انسانیت انسان جبلت اور غریزے کے رہین منت نہیں ہے. انسانیت انسان کا دار و مدار فطرت پر ہے. انسان فطرت کا نام ہے. سورہ روم کی اس آیا میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. فطر الناس علیہا، خدا نے فطر کیا ہے انسانوں کو، خلق کیا ہے انسانوں کو فطرت الہی پر، فطرت اللہ پر خدا نے انسانوں کو پیدا کیا. ہم بھول گئے، خود کو بھول گئے، اپنے آپ کو بھول گئے. ہم جو فطرت تھے غلطی سے طبیعت کو خود سمجھ بیٹھے. ہم طبیعت کو خود سمجھ بیٹھے ہیں. انا، میں یعنی طبیعت. جتنی پرورش کر رہے ہیں وہ ساری طبیعت کی کر رہے ہیں، جتنی کوشش کر رہے ہیں طبیعت کی کر رہے ہیں، طبیعت کو پال پوس رہے ہیں. تعلیم کا فائدہ طبیعت کو مل رہا ہے، تربیت کا فائدہ طبیعت کو مل رہا ہے، صنعت کا فائدہ طبیعت کو مل رہا ہے، خورد و خوراک کا فائدہ طبیعت کو مل رہا ہے. فطرت کی ساری صلاحیتیں طبیعت کی خدمت میں مشغول ہیں. فطرت ہو گئی خادمہ، نوکرانی طبیعت کے دالان میں. طبیعت خوب پھل پھول گئی ہے، سب کچھ طبیعت پر خرچ کیا. ذہنی صلاحیتیں طبیعت کے اوپر، روحانی صلاحیتیں طبیعت کے اوپر، جسمانی صلاحیتیں طبیعت کے اوپر، تعلیمی تمام مہارتیں طبیعت کے اوپر، وہ تربیتی ساری مہارتیں طبیعت کے اوپر صرف ہو رہی ہیں. اور طبیعت جتنی پھیلتی ہے فطرت اتنی سمٹتی جاتی ہے. طبیعت جتنی فربا ہوتی ہے، جتنی موٹی ہوتی ہے، فطرت اتنی لاغر ہوتی ہے، دبلی ہوتی ہے. طبیعت جتنی غالب آتی ہے فطرت اتنی مغلوب ہو جاتی ہے. پہلا مرحلہ شناخت فطرت ہے. فطرت ہے کیا چیز؟ پھر دیکھیں کہ ہمارے امور فطری کیا ہیں، فطریات ہیں کیا چیز. اور پھر فطرت اور طبیعت کے شاخصانے دیکھیں کہ صاحبان فطرت، جن کے اندر فطرت زندہ ہے، وہ کون ہوتے ہیں، اور جن کے اندر طبیعت کا غلبہ ہوتا ہے وہ کون ہوتے ہیں. کربلا در حقیقت طبیعت و فطرت کی جنگ کا نام ہے. ایک طرف لشکر فطرت موجود ہے اور ایک طرف فوج طبیعت موجود ہے.
तबीयत और फितरत को अगर मुजस्सम करें हम, यानी फितरत को अगर मुजस्सम करें हम, हुसैन इब्न अली व अंसार हुसैन इब्न अली की शक्ल में मुजस्सम होती है। और तबीयत को अगर मुजस्सम करें हम कि जहां महज तबीयत है, वो फितरत दब गई है, वह सो गई है। लश्कर कूफा और शाम, यजीद, उबैदुल्लाह, उमर साद और वो हजारों अफराद, ये तबीयत का लश्कर है। तबीयत अगर फैल जाए, बढ़ जाए, एक दलदल बन जाती है फितरत के लिए। फितरत उस दलदल में धंस के डूब के मर जाती है, दफन हो जाती है। सूरह शम्स में खुदावंद तबारक व तआला ने कसमें खाकर 11 कस्में, एक मुनफरिद सूरा है सूरह शम्स कुरान का, 11 दफा कसम खाई है खुदा ने। वश्शम्स वज़्ज़ुहाहा वल-क़मरि इज़ा तलाहा वन-नहारि इज़ा जल्लाहा वल-लैलि इज़ा यग़शाहा वल-अर्ज़ि वमा तहाहा वस-समाइ वमा बनाहा वन-नफ़्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। हमने इंसान के अंदर तकवा भी रख दिया है, फुजूर भी रख दिया है, दोनों चीजें रख दी हैं। हमने तबीयत भी रख दी है, हमने फितरत भी रख दी है। कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा। कामयाब वो है, निजात वो पा गया जिसने इसकी परवरिश की है। कद अफलह मन ज़क्काहा, जिसने इसकी परवरिश की है वो कामयाब हो गया। वक़द खाब मन दस्साहा, और जिसने इसको दफन कर दिया वो हलाक हो गया। मदफूनुल फितरा, वो लोग जिनकी तबीयत पली पोसी हुई है। फितरत के मौजू से आशनाई हमारी अपनी जात के लिए जरूरी है, औलाद की तरबियत के लिए जरूरी है, अपने निजाम के लिए जरूरी है। हम कहां जा रहे हैं? फितरत के रास्तों से बहकर तबीयत के बहकावों में हम कहां जा रहे हैं? ऐन तज़हबून। कुरान ने फरमाया ना, रसूल इनसे पूछो ऐन तज़हबून, कहां जा रहे हो तुम? तालो, वापस आओ, हमने ये तो नहीं बनाया था तुम्हें, हमने तो बहुत पाकीज़ा बनाया था। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। ऐ इंसान, तुझे तो बड़ा ज़ीबा बनाया था, तुझे तो बड़ा हसीन बनाया था, ये क्या बन के लौट के आया तू? अगर आप बच्चा घर से निकाले, स्कूल भेजें संवार के, नहला के, धुला के, कंगा करके, कपड़े इस्त्री किए हुए पहना के, साफ सुथरा करके, खुशबुएं लगा के उसको भेजें, और वो जाकर किसी नाली में गिर जाए, गटर में गिर जाए, और आलूदगी में लुथड़ा हुआ वापस आए, घर से दूर ही बदबू आना शुरू हो जाए, वो मां क्या कहती है? मेरे प्यारे, मेरे दुलारे, मैंने तो तुझे ऐसा नहीं भेजा था, मैंने तो संवार के भेजा था, ये तू क्या बन के वापस आया मेरे पास? इतना मां को रहम नहीं आता जितना खुदा को इंसान, बहके हुए इंसान पर रहम आता है। तू तो मेरी मखलूक था, तुझे तो मैंने बनाया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, मैं तेरा करीम परवरदिगार हूं। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, तुझे तो मैंने करीम ने, तुझे मालूम है तुझे मैंने किस तरह बनाया है? लक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु फी क़रारिन मकीन।
ہم نے تجھے خاک سے اٹھایا، خاک سے اٹھا کر تجھے کتنا عظیم سفر طے کروایا، اور طے کروا کے تجھے کن کن جگہوں پہ رکھا، اور تیرے لیے کیا کیا زحمتیں دوسروں نے اٹھائیں، تجھے بنا کر میں نے، تو اب کیا بن کر میری طرف لوٹا ہے؟ تو تیری فطرت کہاں گئی؟ تو طبیعت کا ڈھیر لے کر آ گیا، وہ گوہر جو میں نے دیا وہ کہاں گما بیٹھا، وہ جوہر جو میں نے دیا وہ کہاں لٹا بیٹھا؟ رک جا، رک جا، موت کے بعد رک جا، کہاں؟ برزخ میں رک جا۔ کیوں رک جا؟ تو بے گوہر واپس لوٹا ہے، تو بے جوہر واپس لوٹا ہے۔ ادھر انتظار کر، اتنا انتظار کر کہ تیری طبیعت کا ڈھیر صاف ہو جائے، نیچے سے فطرت نکھر کے نکل آئے، میں آخرت کے دروازے تجھ پہ اس وقت کھول دوں گا۔ برزخ کرنٹائن ہے، ایک جگہ ہوتی ہے نا جہاں پر بارڈر پہ، ایئرپورٹ پہ، جہاں پر باہر سے آنے والوں کو چیک کر کے روکا جاتا ہے، اگر کسی کے اندر کوئی وائرس ہو تو وہاں پر اس کو روک لیتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، جب تک رپورٹ کلیئر نہ ہو جائے اس کو آبادی میں نہیں جانے دیتے۔ برزخ میں کیوں روکا ہوا ہے اللہ نے؟ ہم تو اس دنیا سے منتقل ہو گئے، برزخ میں کیوں روکا ہوا ہے؟ اس لیے کہ وائرس لے کر آئے ہو ساتھ، وائرس لے کر آئے ہو ساتھ۔ بہشت پاکیزوں کا مقام ہے، مطہرین کا مقام ہے، وائرس زدوں کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں بیٹھو، اتنی دیر بیٹھو کہ جب تک تمہارے وجود سے وائرس نکل نہیں جاتا۔ وہ کیسے نکالیں پروردگار؟ مہلت دے، نکالیں نہ، واپس بھی نہیں جا سکتے۔ یہاں مہلت دے کچھ کریں، یہاں بھی عمل نہیں کر سکتے، فقط بیٹھے رہو، بیٹھے رہو، انتظار کرو۔ اے پروردگار، وائرس بھی ہمارے اندر آ گیا، مہلت بھی نہیں دے رہے، آگے بھی نہیں جانے دے رہے، پیچھے بھی نہیں جانے دے رہے، پھر یہ وائرس کیسے دور ہوگا؟ یہ وائرس دور ہوگا جو کر کے چھوڑ آئے ہو، جو کر کے چھوڑ آئے ہو۔ اب ان سے امیدیں لگا کے رکھو، وہ شاید تمہاری مدد کو پہنچے۔ اگر نیک اولاد چھوڑ آئے ہو، اگر صالح اولاد چھوڑ آئے ہو، اور اگر اولاد بھی خدا نخواستہ وائرس میں چھوڑ کر آئے ہو، تو پھر تم مایوس رہو، تمہارا کیا بنے گا؟ اور اگر کوئی سنت حسنہ قائم کر آئے ہو، اگر کوئی مرکز قائم کر آئے ہو، اگر کوئی لوگوں کی ہدایت کے لیے کچھ کر آئے ہو، تو پھر امیدوار رہو، پھر امیدوار رہو۔ اور پھر ایک عظیم چیز جس کے منتظر رہو، وہ یہ کہ جن لوگوں میں زندگی بسر کر رہے ہو، ممکن ہے کبھی کبھار تمہاری یاد ان کو آ جائے، تمہارے لیے دعا کر دیں۔ ممکن ہے ان میں کوئی پاکیزہ ہو، اس پاکیزہ کی میں بات سن لوں اور تو یہیں پر پاکیزہ ہو جائے، طبیعت کا بوجھ تجھ سے دھل جائے، ہٹ جائے، تیری فطرت نکھر آئے، تجھ پر بھی در رحمت خدا کھل جائے۔ اگر چاہتے ہو اس کرنٹائن میں زیادہ نہ رکو، روایت میں ہے نا کہ اذا مات ابن آدم قامت قیامت ہو۔ دو قسم کے لوگوں کو برزخ میں نہیں ٹھہرایا جاتا، ایک وہ جن کی فطرت مکمل تباہ ہو چکی ہے، انہیں برزخ میں نہیں ٹھہرایا جاتا، اور ایک وہ جن کی فطرت پر معمولی سا دھبا بھی نہیں ہوتا، انہیں بھی نہیں ٹھہرایا جاتا۔